بھارت افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے، افغان بھائیوں سے کہتے ہیں دہشت گردوں کو اپنے ملک میں جگہ نہ دیں اور بھارت کے اعلی کار نہ بنیں۔ بھارت افغانستان کی اشرافیہ کو پیسے دیتا اور خریدتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی خیبر پختونخوا کے جامعات کے 2500 سے زائد طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ کہا پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ پختون طلبہ کا دشمن کو واضح پیغام۔ وزیر اعظم کا ترکیہ، ایران، آذربائیجان اور تاجکستان کا 6 روزہ دورہ۔ لاہور سے روانہ ہو کر شہباز شریف استنبول پہنچ گئے۔ وزیر اعظم آج ترک صدر سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم دوست ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی اہمیت کے معاملات کے حوالے سے تبادلہ خیال کریں گے۔ بھارت کے ساتھ کشیدگی کے دوران دوست ممالک کی جانب سے پاکستان کی حمایت پر ان کا شکریہ ادا کریں گے۔ 29 اور 30 مئی کو دوشنبے میں گلیشیئرز پر بین الاقوامی کانفرنس میں بھی شریک ہوں گے۔ اور انتظار کی گھڑیاں ختم، پی ایس ایل کا فائنل، پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کا تاج کس کے سر سجے گا؟ قلندرز کی ٹیم ٹائٹل اپنے نام کرے گی یا ٹرافی ہوگی گلیڈیٹرز کے نام؟ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی لاہور قلندرز کے خلاف ٹاس جیت کر بلے بازی جاری۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پی ایس ایل فائنل میں پاک بحریہ کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ آپریشن بنیان مرصوص میں پاک بحریہ نے بحری سرحدوں کا ناقابل تسخیر دفاع یقینی بنایا۔ پاک بحریہ کی مؤثر حکمت عملی کی وجہ سے بھارتی بحریہ اپنے پانیوں تک محدود رہی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا آذربائیجان کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں وزراء خارجہ کی دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے آئندہ دورہ آذربائیجان سے متعلق بات چیت، دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کا ازبکستان کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک گفتگو، دو طرفہ تعلقات اور موجودہ علاقائی صورتحال پر بات چیت۔ ازبک افغانستان پاکستان ریلوے لائن منصوبے پر تبادلہ خیال۔ فی الحال ہندوستان کے پاکستان میں دہشت گردی، خلدان میں اسکول بس پر بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کا حملہ۔ مزید 2 طالبات شیمہ ابراہیم اور مسکان دوران علاج دم توڑ گئی۔ شہید طلبہ طالبات کی تعداد 8 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ خلدان میں بزدلانہ حملے کی منصوبہ بندی دہشت گرد ریاست بھارت میں کی گئی۔ ان معصوم بچوں کے خون کا حساب فتنہ الہندوستان اور ان کے ہندوستانی آقاؤں سے لیا جائے گا۔ اے پی ایس خوزدار میں شہید طلبہ اور طالبات کی یاد میں تعزیتی تقریب۔ شہر بھر کے مختلف اسکولوں کے بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ بچوں نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ پلے کارڈز پر شہداء کے لیے دعائیں اور یکجہتی کے پیغامات درج تھے۔ بچوں نے دعائیہ کلمات پڑھ کے اور شمع روشن کر کے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کراچی میں سمندری ہوائیں بند، تپتی دھوپ نے شہریوں کو جھلسا کر رکھ دیا۔ پارہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، شدت 42 ڈگری محسوس کی گئی۔ سندھ کے بیشتر شہروں میں بھی موسم شدید گرم۔ جیکوب آباد، ٹنڈو آدم میں پارہ 48 ڈگری کو چھو گیا۔ خیرپور 47، حیدرآباد، نواب شاہ، سکھر، میرپور خاص میں درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد، پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، کئی مقامات پر یالہ باری بھی متوقع۔ پنجاب میں گزشتہ روز تیز آندھی اور بارش نے تباہی مچا دی۔ چھتیں اور دیواریں گرنے سمیت مختلف حادثات میں 14 افراد جاں بحق، 92 زخمی۔ متعدد مکانوں کی چھتوں پر نصب سولر پلیٹس اور سائن بورڈز گر گئے۔ گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ جہلم، دینا اور سہاوا میں آندھی کے باعث خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہوئے۔ احمد پور سیال میں آسمانی بجلی گرنے سے نوجوان جان سے گیا۔ فیروز والا میں مکان اور فیکٹری کی چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق، خاتون سمیت 6 افراد زخمی ہوئے۔ گجرانوالہ میں بھی دیواریں اور سائن بورڈ گرنے سے 8 افراد زخمی ہوئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پنجاب میں طوفانی بارش کے نتیجے میں جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس۔ کہا پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے زیر اثر غیر متوقع موسموں کا شکار ہے۔ بارش زدہ علاقوں میں بجلی کی فوری بحالی اور نشیبی علاقوں سے بلا تاخیر پانی کے اخراج کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی حادثات پر افسوس کا اظہار۔ کہا قدرتی آفات سے ہونے والے جانی نقصان پر پنجاب حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھارتی میڈیا میں پاکستان کے خلاف جارحیت اور بھارتی فوج کی ناکامی پر تنقید۔ بھارتی ماہرین شکست تسلیم کرنے لگے۔ بھارتی دفاعی تجزیہ کار نے پھر بھارتی مہم جوئی کو غلط قرار دے دیا۔ کہا ہم پاکستان کے خلاف حملہ کر کے کچھ بھی حاصل نہیں کر پائے۔ بھارت لڑائی کے لیے تیار نہیں تھا تو اسے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ 7 مئی کی صبح پاکستان کے ایئر مارشل اورنگزیب نے شواہد سے بتایا کہ 5 بھارتی طیارے مار گرائے ہیں۔ ہمیں ایئر مارشل بھارتی سے جب سوال کیا گیا تو اس نے کہا کہ جنگ میں نقصان تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔
مودی کی غیر سنجیدہ بیان بازی پر بھارتی عوام بھی برہم، مودی کا بیان اس کے اپنے ہی گلے پڑ گیا۔ بھارتی خواتین نے مودی کو سندور کا سودا گر قرار دے دیا، کہتی ہیں جو خود سندور کا مان نہ رکھ سکا وہ اس کی قیمت کیا جانے۔